آگے بڑھنے سے پہلے وہ سوال جو ابھی آپ نے جس کی طرف اشارہ دیا, کیا ان پلیئرز کے راستے نہیں بند ہوئے ہیں؟ ابھی مائک ہیسن نے ان سب پلیئرز کو بلایا جس میں بابر اور رضوان بھی ہیں, شاہین بھی ہیں. یہ کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بیکورڈ سٹیپ لیا ان پلیئروں کے اوپر یا ان کے لیے کوئی انسلٹنگ کوئی بیہیویئر ہے. وہ سب سے 4 گھنٹے کے ایک سیشن میں بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, ہاؤ ٹو گو فارورڈ, ہم کس طرح میں آگے لے کے کرکٹ کو چلوں گا. اور میری اطلاعات کے مطابق بابر اعظم اور رضوان اس کی اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہیں. بٹ آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ T20. ہاں T20 ابھی صرف T20 اور وائٹ بال کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ مائک ہیسن وائٹ بال کرکٹ کے کوچ ہیں اور ہمیں اس سال میں ون ڈے میں تو جگہ بنتی ہی ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن کیا T20 میں جگہ بنتی ہے؟ لیٹس سی کہ اب وہ کیا کہتا ہے. وہ ان پلیئروں کو بھی رکھے گا. وہ بنگلہ دیش کے لیے بھی دونوں میں سے کسی ایک کو مانگ رہا تھا, لیکن عاقب جاوید نے کہا کہ ہم اس بنگلہ دیش کی سیریز میں ینگسٹرز ٹرائی کر رہے ہیں. تو آپ نے 2 پلیئر نہیں لیے, شاہین شاہ کو ریسٹ کروایا, آپ جیت گئے, ریلیٹیولی ایزی ہے, جیت گئے, آپ کو اتنی مشکل نہیں آئی اور آپ نے بہت سے پلیئرز کو چیک کر لیا. اب آگے جاتے ہوئے آپ کے پاس اچھے خاصے میچز ہیں. 3 میچز کھیلنے پاکستان کی ٹیم T20 بنگلہ دیش جائے گی 20, 22, 24 جولائی جو میرے حساب سے ڈیٹس ہیں وہ یہ 3 میچ کھیلے گی. پھر ڈائریکٹ وہیں سے امریکہ چلی جائے گی. ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کو یہ کہا ہے کہ 3 ون ڈے 3 T20 نہیں, ہم 5 T20 چاہیے, سو دیٹ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کی طرح بھی ون ڈے تو 2027 میں. اس کے بعد 5 T20 افغانستان سے کھیلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, 3 یا 5 T20 آئرلینڈ سے کھیلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آسٹریلیا نے ٹور کنفرم کر دیا کہ وہ 3 T20 کھیلنے مڈ جنوری میں آئے گا پاکستان. تو آپ کو اچھی خاصی تیاری کا موقع مل رہا ہے. اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ کوسچن کہ ویئر آر وی گوئنگ ٹو پلیس آر سپر اسٹارز, آئی ول کال دیم سپر اسٹارز, کیونکہ اب دیکھیں اگر جس طرح سے صاحبزادہ فرحان پرفارمنس دے رہے ہیں, یا ان کو اگر ایک لمبا رن نہیں ملتا تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آپ فخر زمان اور سائم ایوب کو بالکل بھی اس فارمیٹ میں کم از کم آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ایک گیم میں بھی باہر ہوں, صحیح ہے. پھر اس کے بعد آپ کے حسن نواز آ جاتے ہیں, جس طرح سے پرفارم کیا ہے حارث نے, اس نے بہت سو کو چپ کرا دیا ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے ڈاٹ بالز کی, 46 میں سے صرف 4 ڈاٹ بالیں ہیں جس میں 107 رن. ابھی آپ نے بنگلہ دیش سے کھیلا ہے, ابھی آپ ریلیٹیولی اسٹرانگر اوپوننٹ سے کھیلیں گے تو ان پلیئروں کی صحیح پوٹینشیل آپ کے پاس سامنے نظر آئے گی. پھر آپ کو یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ کیا بابر اعظم رضوان ہماری ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں. آپ ایک آدھ سیریز میں ان کو دوبارہ چانس دے کے دیکھ لیں. مائک ہیسن ول ٹیل دیم, ان کے اوپر اپنا امپریشن چھوڑے گا کہ نہیں مجھے 122 یا 125 یا 127 نہیں چاہیے. 127 غالباً رضوان کا اسٹرائک ریٹ ہے, بابر کا ہے 125 126 رضوان کا اسی طرح کے اسٹرائک ریٹ ہے, 130 سے بلو ہے. تو آپ کو اوپر کرنے پڑیں گے. دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے 5-6 سال میں کسی نے بھی شاید بابر کو رضوان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کو اسٹرائک ریٹ پہ مزید توجہ دینی ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے شاید صاحب, اتنا کر کے آپ چھوٹی ٹیموں سے ان کے ساتھ ہارے ہیں, کوچ ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی رہا کہ پاکستان کی اوور دا ایئرز 6-7 سال میں بولنگ اتنی اچھی تھی کہ آپ 160 170 میں سامنے والی ٹیم کو آؤٹ کر لیتے تھے. ایک موقع تھا, ابھی بھی شاید وہ ریکارڈ انٹیکٹ ہوگا کہ پاکستان وہ ٹیم ہے جس نے T20 کرکٹ میں اپوزیشن کو سب سے زیادہ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو اسی بولنگ کی وجہ سے یہ ایپ چھپ جاتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بابر اعظم نے 2019 اور 2020 میں وائٹیلٹی بلاسٹ کھیلا تھا سمر سیٹ سے. پہلے 2 میچ کے بعد ایک انگلش جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ سمر سیٹ کی انتظامیہ نے اس کو کہہ دیا کہ ہمارے یہاں یہ اسٹرائک ریٹ نہیں چلے گا جس اسٹرائک ریٹ سے آپ کھیل رہے ہیں, آپ کو اس میں امپروومنٹ لانی پڑے گی. ان 2 سالوں میں بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ 146 تھا سمر سیٹ کے لیے. تو اگر جب سمر سیٹ بتا سکتی ہے, وہاں پہ بھی پرابلم ہے نا شاید صاحب, وہاں پہ کوالٹی بالنگ ایسی تھوڑی ہے, وہاں ہر ٹیم میں ایک وائٹیلٹی میں اوورسیز پلیئر آتے ہیں, ہر ٹیم میں ایک آدھ اچھا بالر ہوتا ہے, لیکن آپ اس پہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ ایک مینجمنٹ نے اسے بتایا تو کہ آپ کا یہ اسٹرائک ریٹ ہمیں نہیں چلے گا, آپ اس میں امپروومنٹ لائیں. تو اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ایک اسٹرانگ کوچ ہو, جیسے اب مائک ہیسن ہے, اگر مائک ہیسن کبھی بھی ان پلیئروں کو واپس لے کے آئے گا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ مجھے یہ اسٹرائک ریٹ نہیں چاہیے, مجھے سیلف لیس کرکٹ چاہیے, مجھے فیئر. اگر اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے تو یہ اوپن کے لیے بحث نہ چل رہی ہوتی نا. اوپن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم وہ پاور پلے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں, اور اس کے بعد ہم نے 4 اوپنرز کو مڈل آرڈر میں پلیس کر دیا, نیچے پاور ہٹر ڈال دیا, یہ کھیلیں 300 کی اسٹرائک ریٹ سے, ہم 128 125 پہ رہیں گے. کسی کو بھی کوالٹی پہ شک نہیں ہے بابر اعظم کی, ان کا اسٹائل آف پلے جو تھا وہ کوسچنیبل تھا, اور اب اس کوسچنیبل کو نہ صرف سلمان آغا ٹھیک کرے گا بلکہ مائک ہیسن بینگ دا لیڈر جس کو جواب دینا ہے وہ صحیح کرے گا. اگر وہ صحیح ہوں گے تو وہ ٹیم میں جگہ بنا پائیں گے. مائک ہیسن کی
اس اسکیم آف تھنگس میں, اور اگر نہیں بنا پائیں گے تو نہیں ہوگا. اور مائک ہیسن نے پہلے کہہ دیا ہے کہ برینڈن میکلم کا بھی میں کوچ ہوں, تو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ میرا ہی سب فالو کرتے ہیں. ایسے موقع پہ مائک ہیسن نے نیوزی لینڈ کی کوچنگ لی تھی 2012 میں, جب نیوزی لینڈ کی ٹیم 47 یا 49 پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف. وہاں سے اس نے اس کو ٹیم کو ہوم میں تو انبیٹیبل بنا دیا. اس سیریز میں, اس ٹینیور میں 8 سیریز ہوم ہوئی جس میں نیوزی لینڈ کوئی بھی سیریز نہیں آ رہا. تو ایک اچھا کوچ ہے, وہ ظاہر ہے اپنی چیزیں بتائے گا کہ مجھے یہ ریکوائرمنٹ ہے, اگر پلیئرز ان کو فلفل کرتے ہیں تو وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے. آئی تھنک دس از اے پرفیکٹ ٹائم کہ ہم یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں, موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, بیکاز ابھی ٹائم ہے اور T20 ورلڈ کپ سے پہلے ہم اچھی تیاری کر سکتے ہیں. اور جو ماڈرن ڈے کرکٹ اور مائنڈ سیٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے پورا وقت ہے اس وقت پاکستان کے پاس.